تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. شروع میں جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتلایا کہ حضرات صحابہ اکرام کی اس آیت کریمہ میں تعریف کی گئی ہے، ان کی ایمان کی تعریف کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو جھکانے والے ہیں اور فرما برداری کرنے والے ہیں. جیسا کہ فرمایا کہ جو چیز رسول کی طرف نازل کی گئی عرب کی طرف سے، تو یہ رسول بھی اس پر ایمان لائے اور صحابہ کرام بھی ایمان لائے. اس سلسلے میں جو تفصیل تھی گزشتہ ہو چکی. آگے فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ، کہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی ایمان لائے. اور جیسا کہ بتلایا کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان رکھنا، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. جیسا کہ ہم اگر کسی جگہ موجود ہو تو یہاں ہوں گے تو دوسری جگہ نہیں ہوں گے، یہاں بیٹھا ہے تو میں دوسری جگہ نہیں. اس پہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ چیز نہیں ہے کہ اللہ یہاں ہے. جیسا کہ عام طور پر یوں کہتے ہیں کہ اللہ کہاں، تو کیا آسمان میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آسمان میں زمین پہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے. تو یہ ایک عقیدہ. پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں واجب الوجود کا ہونا، کہ اس کا وجود خود بخود ہے، کسی نے اسے بنایا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو بنایا لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی نے بنایا نہیں ہے، بس وہ واجب الوجود ہے، اس کا وجود خود بخود ہے. پھر وہ تمام صفاتیں جو کمال ہیں ان تمام صفات کا وہ حامل ہے. اب وہ صفات کون سی ہیں؟ بہت سی صفات جو قرآن کریم نے بھی بیان کی ہے، جن صفات سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے کہ اللہ کیسا ہے. جیسا کہ انسان اگر کسی کو پتہ نہ ہو بھائی فلاں، تو فلاں کا مطلب کون، اس کا خاندان، اس کی اٹک، پھر اس سے بھی پتہ نہیں چلتا تو اس کے کاروبار کا یا اس کی پہچان بتا دے کہ فلاں فلاں کے ساتھ اس کی پہچان ہے، جس سے وہ آدمی پہچان آ جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا آدمی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کیسے ہو کہ وہ کیسا ہے، اس کی صفات سے اس کی پہچان ہوگی. تو اس کی بہت سی صفات قرآن کریم میں بھی بیان کی ہے. مثال کے طور پر الرحمن الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، غفور رحیم حکیم علیم، بہت سی صفات ہیں. اسی طرح قہار، جبار، ملک کے بادشاہ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی بخشنے والا ہے، الحی القیوم. اور اسی طرح کائنات کو تھامے ہوئے ہیں،
ساری چیزوں کو وہ تھامے ہوئے نگہبان ہے، ساری چیزوں کا رکھوالا ہے اور وکیل۔ بہت سی ایسی صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی جس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے کہ اللہ کیسا ہے۔ یہ تو مثبت ہوئی۔ منفی پہلو، منفی صفات جیسا کہ لم یلد ولم یولد، کہ اس نے کسی کو جنا نہیں ہے اور کسی نے اسے جنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور کسی نے اللہ کو پیدا نہیں کیا۔ تو جنا بھی نہیں ہے اور کسی نے نہ اللہ کو جنا نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے، جیسا کہ مائیں جنتی ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنا نہیں ہے نہ کسی نے اسے جنا ہے۔ اسی طرح لم یتخذ ولدا، اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے، وہ کھاتا پیتا بھی نہیں ہے، وہ سوتا بھی نہیں ہے۔ انسان کام کر کے ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، وہ کیپیسٹی اگر بہت زیادہ کام کر لے تب بھی اس پر نیند مجبوراً طاری ہو جاتی ہے، وہ سونے پر مجبور ہو ہی جاتا ہے، وہ سو ہی جاتا ہے۔ تو انسان تو کام کر کے تھک جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کام کر کے تھکتا نہیں ہے، وہاں تھکنے کا سوال نہیں ہے، وہ سوتا نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ سوتا نہیں ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ جیسے کہ ہم ایسے جھونکے مارتے ہیں نا، ایسے جھونکے، نیند تو سو ہی جانا پورا، اور جھونکے مارنے کو سینہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، دونوں چیزوں سے پاک ہے۔ تو یہ جتنی بھی صفاتیں ہیں یہ انسان میں پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی۔ انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، یہ ساری چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تمام عیب سے، تمام نقصان سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، سبحان اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جو نقصان والی اور جو عیب والی چیز ہے ان تمام صفات سے اللہ پاک ہے، اسی کو کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام خوبیاں اسی کے اندر ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، تمام صفات جمال اس کے اندر موجود ہیں، بیک وقت موجود ہے۔ انسان کا حال کیسا ہے؟ ابھی جیسے کہ ہنس رہا ہے، ہنسی میں، تو دوسری صفت ابھی غصے والی نہیں ہے، اور غصے میں ہو تو پھر ایک پر غصہ ہوا تو سب پر اس کا غصہ اترتا ہے۔ تو ایسی چیز اللہ تعالیٰ کے اندر نہیں ہے، بیک وقت ساری چیزیں، بیک وقت سب صفات پائی جاتی ہے۔ جیسے کہ اگر آج یہ خوش مزاج ہے تو بد مزاج ابھی نہیں ہوگا، بد مزاج تو خوش مزاج نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اندر ایسا نہیں ہے، بیک وقت ساری صفات اس میں پائی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح تمام نقصان اور تمام عیب سے پاک ہے۔ تو جس طرح اللہ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کی تمام صفات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت اور بھی ہے المقدر، تقدیر پر، صفت تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جیسا کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے وہ بھلا ہو چاہے برا ہو، انسان کے ساتھ ہو کسی کے ساتھ بھی، پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے مقدر کرنے سے ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ مقدر تھا، ہو رہا ہے، اور اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر ہو رہا ہے۔ جیسا کہ ہم کچھ کہتے ہیں نا کہ وہاں زلزلہ آیا، وہاں یہ ہوا، وہاں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا، کسی کو کوئی مصیبت میں گرفتار، کوئی پریشانی میں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کائنات میں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے کرنے سے، اللہ کے ارادے سے، اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ اور دیکھیے بہت بڑی چیز ہے یہ، ہماری تسلی کے لیے بہت بڑا سامان ہے تقدیر پر ایمان۔ یہ بہت بڑا سامان ہے جو کسی غیر مسلم کے پاس ہو ہی نہیں سکتا، جس کے نتیجے میں وہ ڈپریشن میں ہے، جس کے نتیجے میں وہ بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یہ تقدیر پر ایمان انسان کے لیے بہت بڑی تسلی کا سامان ہے کہ جب کبھی مصیبت آئے گی، انسان کوئی چیز چاہ رہا تھا کہ مجھے فلاں چیز مل جائے، مجھے فلاں دولت مل جائے، مجھے فلاں چیز مل جائے، لیکن وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے، تو یہ تقدیر پر ایمان ہوگا تو اسے بہت غم نہیں ہوگا، جس غم کے نتیجے میں پاگل ہو جائے، جس غم کے نتیجے میں موت طاری ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں تو اتنی محنت کی، میں نے تو اتنی پیسے کمائے، میں نے تو اتنا سب کچھ کیا، ارے سال بھر میں نے اس کے پیچھے محنت کی، سال بھر کمانے کے لیے، سال بھر یہ سب کچھ کیا، اور یہ سب چلا گیا، میری اولاد چلی گئی، میری بیوی چلی گئی، میری بیوی کے بعد میرے بچے چلے گئے، میرے بچے کے بعد فلاں چیز چلی گئی، فلاں موت طاری ہو گئی۔ تو بہت سی مصیبتیں، تقدیر پر ایمان ہوگا تو وہ مطمئن ہو جائے گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، اور اللہ نے مقدر کر لیا تھا تو ہوا، کسی کے کرنے سے نہیں ہوا۔ موت طاری ہوئی تو اللہ نے اس کی موت اس وقت لکھی تھی، موت آ گئی،
کسی کے کرنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، چاہے کورونا آ جائے، چاہے کوئی چیز آئے، وجہ کوئی بھی بن سکتی ہے لیکن ہوتا اللہ کے کرنے سے ہے، وجہ تو اللہ بناتا ہے، سبب ساری چیزیں۔ تو یہ تقدیر پر ایمان بہت بڑی تسلی کا سامان ہے، چنانچہ قرآن کریم میں ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے، مصیبت، پریشانی، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، زلزلہ آئے گا، مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے سے پہلے ہی لکھ لیا۔ کیوں لکھا؟ یہی تسلی بہت بڑی، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ کیوں؟ تاکہ تم سے کوئی چیز فوت ہو جائے تو بہت افسوس نہ کرو، یار میرے پاس تو اتنی محنت سے چیز حاصل کی تھی یا کار حاصل کی تھی، وہ ایکسیڈنٹ میں ختم ہو گئی، بچہ آیا تھا، سال سے بچہ آتا نہیں تھا، 8-10 سال سے آ نہیں رہا تھا، اب آیا اور وہ فوت ہو گیا، ہے نا؟ تو کتنی بڑی چیز، انسان اس غم کے اندر پتہ نہیں کیا سے کیا مبتلا ہو سکتا ہے، ڈپریشن میں موت طاری ہو سکتی ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو سکتا ہے، اور پھر زبان سے پتہ نہیں کیا کیا جملے وہ نکالے گا کہ میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، جیسا کہ انسان کہتا ہے نا بار بار، ایک تو مصیبت گئی نہیں، دوسری اللہ کو میں ہی دکھا، پتہ نہیں کیسے کیسے جملے انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے، اور جس کے نتیجے میں وہ ایمان سے دور ہو جاتا ہے، بلکہ وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو بہت سی چیزیں انسان اپنی زبان سے، تو انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہوا اللہ کے کرنے سے ہوا، اللہ کے ارادے سے ہوا، اللہ کی مشیت سے ہوا، ورنہ یہ کوئی چیز کچھ کسی کے کرنے سے ہوتا نہیں ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ بس اتنا ہے کہ ظاہری سبب نظر آ جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، ظاہری سبب غرضیے کے، تو یہ اس پر ایمان ہوگا تو انسان کو زیادہ افسوس لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے فوت ہو گیا، جو چیز تم سے چلی گئی تو اس پر تمہیں افسوس نہیں ہوگا۔ اسی لیے بہت سے لوگ جیسے کہ کاروبار کرنے والے تو بہت سے لوگ للچاتے ہیں کہ دیکھو لے لو نہیں تو پھر پچھتاؤ گے، تو ان کو ایک ہی جواب دیتا ہوں، آج تک نہیں پچھتا ہے، کیا پچھتاؤں گا؟ جو مقدر میں ہوگا ملے گا، نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا، پچھتانے کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے؟ مقدر میں ہے وہ تو مل کر رہے گا، کوئی چھین کے تو لے نہیں جائے گا، جو مقدر کا لکھا ہے رزق، جو مقدر کی چیز لکھی ہے وہ میرے ہاتھ سے کوئی چھین کر لے جا سکتا نہیں ہے، کیونکہ تقدیر اس پر ایمان ہے، بہت بڑی چیز ہے یہ۔ اسی طرح وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، غریب تھا ورثے میں آئی پلاٹ کے پلاٹ تو کروڑ پتی ہو گیا، تو وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تو اب آپے کے باہر نہ ہو بھائی، تو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا تھا تو مل گیا، تو گویا تیرے کہ میرے کو اللہ نے مقدر لکھا، اللہ کے ارادے سے تجھے مل گیا، تو وہ زیادہ اترا مت، تو چیز چلی جاوے تو غم زدہ نہ ہو، اور جب مل جاوے اور اپنی کہتے ہیں نا اوقات کے زیادہ، اپنی اوقات تو اتنی تھی اور مل گیا حیثیت سے زیادہ، تو اترا مت، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ تو یہ گویا اللہ نے تقدیر کی ایک کہ بھئی یہ کیوں ہم نے مقدر کیا، اس کی ایک وجہ بھی بتلا دی، اور ہمارے لیے تو بہت بڑی تسلی کا سامان ہے۔ تو تقدیر پر ایمان کا ہونا یہ بھی ضروری ہے، اور یہ کہ اللہ کی ذات پر جس طرح ایمان، اس کی صفات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس پر ایمان لائے؟ اللہ پر ایمان لائے۔ دوسری چیز وہ ملائکتہ، اور فرشتوں پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے۔ تمام فرشتوں کی بہت سی قسمیں ہیں، اور تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں کے لیے مقرر کیا ہے۔ بہت سے اللہ تعالیٰ علیین میں ہے، علیین میں رہنے والے، زمین پر رہنے والے، آسمانوں پر رہنے والے، فضا پر رہنے والے، عرش کے ارد گرد گھومنے والے، بہت سے فرشتے ہیں، تمام پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ہر ایک کے کام مختلف ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے کیے ہوئے ہیں، اور یہ تمام فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ایک پل جھپکنے کے برابر بھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے، عبادت سے غافل نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ تعالیٰ کی رتی بھر نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ جو کچھ کہتا ہے اسے کر گزرتے ہیں، اسے پورا کرتے ہیں، یہ ان کی صفات ہے ملائکہ کی، فرشتوں کی۔ اب یہ فرشتے جو ہیں وہ نورانی مادے سے پیدا کیے گئے جو ہمیں نظر نہیں آتے، دنیاوی آنکھ ہے، اب دنیاوی آنکھ سے یہ لوگ نظر نہیں آتے، اس لیے کہ ہم کثیف ہیں، ہمیں موٹاپا ہے، یعنی جو چیز نظر آ رہی ہے، اور وہ لطیف چیز سے پیدا ہوا جو نظر آتی نہیں ہے۔
ہاں البتہ فرشتے اگر انسانی شکل میں آئے تو نظر آ سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب جبرائیل علیہ السلام آتے تھے تو کبھی حضرت دحیہ کلبی، یہ ایک صحابی ہیں، ان کی شکل میں آتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام تو نظر آتے تھے، یا کسی مسافر کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے تو اس وقت نظر آ سکتے ہیں، کہ انسانی شکل اختیار کرے تو نظر آ سکتے ہیں ورنہ نظر نہیں آ سکتے۔ تین عالم ہے، ایک تو عالم دنیا ہے، عالم دنیا میں تو ہمیں نظر آ سکتے نہیں ہیں۔ دوسرا عالم ہے مرنے کے بعد اور دوبارہ زندہ ہونے سے پہلے کا منظر، اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ قبر میں جاتا ہے آدمی، اب دوبارہ جب زندہ کیا جائے گا اس سے پہلے اور مرنے کے بعد، اس زمانے کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ جو عالم ہے اس سے زیادہ لطیف ہے، اور اس سے آگے تیسرا درجہ جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ کے سامنے دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ تیسرا عالم اس سے زیادہ لطیف ہے۔ اس وقت انسانوں کو وہاں فرشتے بھی نظر آئیں گے، وہاں پھر فرشتے بھی نظر آئیں گے۔ غرض یہ کہ فرشتوں پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے، وکتبہ، اور اس کی تمام کتابوں پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے۔ اب تمام کتابیں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی کتابیں جتنے بھی نبیوں پر نازل کی، تمام پر ایمان لانا ضروری، تفصیلاً قرآن کریم پر ایمان لانا اور اجمالاً تمام کتب پر۔ اب دیکھیے پہلے جتنے بھی احکام اللہ نے دیے ان پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ تو منسوخ بھی ہو چکے ہیں، ان کے لیے تھے۔ اب عمل کے لیے جو چیز ہے وہ قرآن کریم، قیامت تک کے لیے قرآن کریم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو پہلی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، عمل قرآن کریم پر کرنا ضروری ہے۔ تو یہ چیز ہے تفصیلاً قرآن کریم پر ایمان لانا اور اجمالاً تمام کتب۔ اب یہ کہ کتابیں کتنی ہیں، تو قرآن کریم میں اس کی تصریح بھی نہیں ہے اور روایت میں بھی نہیں ہے۔ بزرگان دین کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 104 کتابیں اور صحیفے ہیں، 104 کتابیں اور صحیفے، 4 بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق 104 صحیفے اور کتابیں ہیں۔ 4 تو بڑی بڑی کتابیں ہیں جو مشہور ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم، یہ تو بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی چھوٹی چھوٹی کتابیں اور صحیفے جو ابراہیم علیہ السلام اور مختلف نبیوں کو دیے گئے، تو ان تمام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ورسلہ، اور تمام پیغمبروں پر، تمام رسولوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ یہ کہ کسی کو مانا اور کسی کو نہ مانا تو انسان کافر ہو جائے گا، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے نصارہ کہلائے، جن کو عیسائیت اختیار کرنے والے نصارہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو نصارہ ہیں وہ نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے ہیں، آپ کا انکار کرتے ہیں۔ تو اگر کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دے گا تو وہ کافر، چاہے نا سب نبیوں کو مانے لیکن ایک کا انکار کافر ہو جائے گا۔ تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری۔ اسی کیفیت کو اللہ نے یوں فرمایا، لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم رسولوں میں سے کسی بھی رسول کے درمیان تفریق نہیں کرتے، یعنی کسی کو مانا اور دل چاہا اس کو نہیں مانا تو کسی کو نہیں مانا، کسی کا انکار کر دیا، کسی میں کے درمیان بھی ہم تفریق نہیں کرتے، بلکہ تمام پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ جیسا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، ان کو نبی نہیں مانتے، اور نبی علیہ السلام کو بھی نبی نہیں مانتے، تو یہ بھی کافر ٹھہرے۔ تو ہم ایمان لاتے تمام پر، جب تک تمام پر ایمان نہیں ہوگا وہ مومن نہیں ہوگا، وہ کافر کہلائے گا۔ تو تمام رسولوں پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے تمام کے تمام برحق تھے، تمام برگزیدہ تھے، نیک تھے، اور تمام کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے بھیجے گئے، لوگوں کے لیے راہ راست کے لیے بھیجے گئے۔ یہ اسی کا مطلب ہے لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں۔ آگے ہے وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، کہ جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا کہ صحابہ نے جو اشکال کیا تھا کہ ہم پر یہ عمل نہیں ہو سکتا اس آیت پر، ان تبدوا شیئا او تخفوہ، کہ جو خیالات ذہن میں آتے ہیں اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، پکڑ ہوگی۔ تو صحابہ نے شکایت کی تھی کہ اس پر تو عمل نہیں ہو سکتا، تو آپ نے کیا فرمایا تھا، تمہیں تو چاہیے کہ تم کیا کہو، سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سن لیا اوپر اور ہم اس پر عمل کریں گے، مانیں گے، تمہیں تو یہ چاہیے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف، تو صحابہ نے یہی کہا سمعنا واطعنا، تو تعریفی کلمات ان کے کہے کہ یہ صحابہ کرام کے جملے تھے۔ چنانچہ جب بھی اللہ کا حکم نازل ہوتا تو صحابہ کرام کیا کرتے، سمعنا واطعنا۔ اب چاہے وہ حکم انہیں اچھا لگتا نہ لگتا،
آسان لگتا مشکل لگتا، بہرحال سمعنا واطعنا غفرانک ربنا، ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جو کوئی بھی حکم ہم جس لائن میں ہوں، تجارت میں ہوں، کاروبار میں ہوں، یا اور کسی جگہ شادی بیاہ کا موقع ہو یا تہوار ہو یا اور کوئی موقع ہو، تقریبات ہو، ان تمام میں جو حکم ہم پر عائد ہو رہا ہے کہ یہ حکم ہے اللہ کا کہ ناچ گانا نہیں ہونا چاہیے، ڈی جے نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح پٹاخے نہیں پھوڑنا جانا چاہیے، اتران نہیں منانی چاہیے، دیوالی نہیں منانی چاہیے، سارے جو حکم عائد ہوتے ہیں سمعنا واطعنا، یہ تو نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر تو شادی نہیں۔ جیسے کہ ایک نے سنایا کہ ایک کو کہا کہ بھائی ڈی جے وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، موت میت تھوڑی ہے، تو شادی لگنی چاہیے نا، موت میت تھوڑی ہے تو یوں گنگے نے بوبڑے شادی تو اچھی نہیں لگتی نا۔ تو گویا یہ بہت سارے ایسے جملے ہیں ہمارے، تو ہمیں سمعنا واطعنا کرنا چاہیے کہ جیسا بھی موقع ہو سمعنا واطعنا، کہ اللہ کا حکم آ گیا ہم نے مان لیا، اور اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے لیے آسان بھی فرما، غفرانک ربنا، اور جو کوئی کوتاہی ہو گئی اس کو معاف فرما۔ یہ صحابہ کرام کے جملے تھے جن کی تعریف کی گئی اور ان کو یہاں پر بیان بھی کیا گیا۔ اور وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور پانچویں چیز جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، جس پر ایمان لانا ضروری ہے، جس کے بغیر ایمان مومن نہیں ہو سکتا، وہ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، کہ تیری طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے، یعنی ایک دن آئے گا جس وقت دوبارہ لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، قیامت برپا ہوگی اور تمام کو اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا اور تمام کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہاں جواب دہی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے۔ یوم الحساب، یوم الجمع، یعنی یہ دن آنا ہے، قیامت کا دن ہونا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔ اس کے نتیجے میں یا تو جنت یا تو جہنم، جزا یا سزا، دونوں میں سے کسی ایک کا فیصلہ ہو کر رہے گا۔ اس پر ایمان لانا ضروری ہے، چنانچہ بہت سے لوگ وہ ہیں جو اس پر ایمان لاتے نہیں ہیں۔ مرنے پر تو ہر کوئی ایمان لاتا ہے، کافر بھی ایمان لاتا ہے، کون انکار کرتا ہے مرنے کا؟ کوئی انکار نہیں کرتا، بلکہ سب کو معلوم ہے کہ ایک دن مرنا ہے۔ انکار اس کا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ تو مومن ایمان لاتے کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دینا ہے، تو یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو پانچ چیزیں ہوئی جس میں گویا کہ ہمیں یہ بھی بتلا دیا گیا کہ ہمیں ایمان لانا ہے تو کس چیز پر ایمان لانا ہے، اور یہ بات بھی بتلا دی کہ صحابہ کرام کی تعریف بھی ہو گئی کہ صحابہ کرام یہ تھے کہ جو تمام چیزوں پر ایمان لانے والے تھے، تو ان کی تعریف بھی ہو گئی اور ہمیں بتلا بھی دیا کہ ہمیں کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ پہلی چیز اللہ پر ایمان لانا ہے اور ملائکہ پر ایمان لانا ہے، تمام فرشتوں پر ایمان لانا ہے، تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے اور تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرنا۔ اور پانچویں چیز وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، قیامت کے دن پر ایمان لانا ہے۔ ان تمام چیزوں پر ایمان ہوگا تو وہ مومن ہوگا، ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دے گا تو کافر ٹھہرے گا۔ آگے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کو جو تشویش تھی اور جو شکایت تھی وہ کائے کی کہ اگر ہم خیالات پر پکڑے جائیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے، یہ اشکال تھا، تشویش تھی، اور سارا واقعہ جیسا کہ بتلایا گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی بھی دی کہ غیر اختیاری جو وساوس ہیں، خیالات ہیں، ان پر پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تشویش کا جواب بھی دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قانون بھی بیان کر دیا۔ جو صحابہ کو تشویش تھی نا کہ ہم پر عمل نہیں ہو سکتا، کیسے کریں گے، تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا اور قانون بھی بیان کر دیا جو قیامت تک کے لیے قانون بیان کر دیا۔ کیا فرمایا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف بناتا نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان میں جتنی طاقت ہے، جتنی کیپیسٹی ہے، اس کو اسی کا مکلف بناتا ہے، اس سے زیادہ کا، اس کی طاقت سے زیادہ کسی چیز کا حکم نہیں دیتا۔ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی حکم دیے وہ ہیں جس کو انسان کر سکتا ہے، انسان کی طاقت میں ہے، انسان کی طاقت کے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا، اندھے کو یوں نہیں کیا دیکھ، لنگڑے کو یوں نہیں کیا کہ تو چل، اسی طرح ہاتھ جس کے لیے یوں نہیں کہا کہ تو پکڑ، تو یہ تو مجبور ہو گیا آدمی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی حکم دیا ہے وہ ایسا جس کو انسان کر سکتا ہے اور جو انسان کے بس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ یسر کو چاہتا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ آسانی کو چاہتا ہے، تنگی پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ الدین یسر، حدیث شریف میں بھی ہے کہ دین تو بہت آسان ہے۔ ایک اور جگہ بھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج،
تنگی کو چاہتا نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی حکم دیے ہیں وہ انسان اس کو کر سکتا ہے، انسان کی طاقت کے باہر نہیں ہے، کیپیسٹی کے باہر نہیں ہے۔ اب اس کے پس منظر میں یوں سمجھیں کہ اب ہم غور کریں کہ اگر انسان یوں کہتا ہے کہ میں تو سود لیے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تو جھوٹ بولے بغیر کاروبار نہیں کر سکتا، میں یہ گناہ کیے بغیر میرا چارہ ہی نہیں ہے، میرا گزارا ہی نہیں ہے، یہ تو کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر تو لوچا ہو جائے گا۔ ایک آدمی کو کہا کہ بھائی وہ قبرستان میں جلدی جلدی قبر کھودنی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں ہمارے درمیان میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو بالکل ایمان سے نکال دینے والی باتیں، جو اللہ پر اعتراض کرنے والی باتیں ہیں، جس کا ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا ساتھ میں تھے، میں نے کہا کہ بھائی وہ قبر والے کو کہنا ہے اتنے وقت میں چاہیے، مثال کے طور پر 10 بجے، تو بھائی اس کو تو اپنے 10 بجے نہیں، اس کو تو اپنا 8 بجے کہنا پڑے گا، اس کو تو جھوٹی بولنا، ایسے لوگ کو تو جھوٹی بولنے کا، جھوٹ نہ بولے تو کام نہ چلے، یہ تو جھوٹ تو بولنا ہی پڑے، اپنے جھوٹی بولنے کا۔ تو گویا کہ انسان یوں سمجھتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا تو ہی ہوگا، جھوٹ بولے بغیر تو کچھ نہیں ہوگا، یہ ایسے جملے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے، جھوٹی بولنا پڑتا ہے نہیں تو کام ہی نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں مزاج بنایا اوندا؟ انسان اپنا مزاج اوندا بناتا ہے، اس کی جیسی ذہنیت ہوتی ہے ایسا اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ جھوٹ یعنی یوں سمجھتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مکلف، اس کو ہم کر نہیں سکتے تھے اور ہم کو مکلف بنایا۔ وہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ مت بولو، تم جھوٹ نہیں بولو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور بندہ کہتا ہے جھوٹ بولیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ تو یہ گویا اللہ تعالیٰ پر کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو تھوڑا یہ سمجھ میں نہیں آتی ہماری یہ حکم۔ بہت سے لوگ ہیں تو وہ یوں کہتے ہیں شریعت کو تو سائیڈ پہ رکھنا ہی پڑتا ہے۔ کیوں؟ یعنی کتنا خطرناک جملہ ہے، شریعت کو سائیڈ پہ رکھے گا تو مومن کہاں رہا؟ مومن ہوگا تو شریعت کو ماننا پڑے گا، شریعت کو فالو کرنا پڑے گا، تھوڑی دیر شریعت کو بازی پہ رکھ دو، بعد میں دیکھ لیں گے۔ کیوں؟ کتنا خطرناک جملہ ہے۔ انسان مومن ہو اور مومن ہونے کے ناطے یوں کہ ایمان کو تھوڑی دیر سائیڈ پہ رکھ دو، پہلے کافر بن جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، اور کافر بن جانے کے بعد جو کرنا ہو کرو، یہ جملہ ہوا اس کا۔ تو کیسے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انسان اگر یوں بولتا ہے تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ وہ یوں کہتا ہے کہ میرے سے ایسا نہیں ہو سکتا، میرے سے ایسا نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ ہوا یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، ایسا کر سکتا ہے۔ ابھی مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ تھا، کھانے پینے سے روک دیا گیا، کر سکتا تھا تو ہی تو رکا، نہ کر سکتا تو کیسے رکتا؟ معلوم ہوا کہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن اب وہ کرتا نہیں ہے، اپنے آپ کو ایسا بناتا نہیں ہے، یا یہ کہ جو لوگ بنے ہوئے ہیں ان کے پاس جاتا نہیں ہے کہ اس کے پاس یہ چیز آ جائے۔ تو اس لیے انسان یہ جو کہتا ہے نا کہ میرے سے یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، اس کو یہ آیت یاد رکھنی چاہیے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کی جو طاقت ہے، جو کیپیسٹی ہے، اس کے مطابق ہی اللہ نے حکم دیا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں نماز کے اندر کیا ہے، ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو مجبور نہیں کیا کہ نہیں کھڑے رہ کے نہیں نماز پڑھنی پڑے گی، کہا بیٹھ کر نماز پڑھ، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو کہا لیٹ کر نماز پڑھ۔ مجبور تو نہیں کیا نا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی مجبور نہیں کیا، کتنی آسانی پیدا کر دی۔ تو دین کے اندر آسانی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ شروع میں تو تکلیف آئے گی، تکلیف آنے کے بعد آسانی آتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کسی کو بچہ چاہیے تو 9 ماہ اس کے پیٹ میں رکھنا پڑتا ہے عورت کے، اور پھر کیا ہوتا ہے پیٹ میں رکھنے کے بعد کتنی تکلیفیں، اور تکلیفوں سے گزرنے کے بعد وہ درد ذہ سہنا پڑتا ہے، اور وہ بڑی خطرناک تکلیف، اور اس کے بعد جب بچہ نکلتا ہے تو اور زیادہ تکلیف۔ کتنی تکلیفوں سے گزرنے کے بعد ایک بچہ آتا ہے، ایک نتیجہ ملتا ہے۔ ہم یوں سوچیں کہ ہمیں تو کچھ تکلیف ہی نہیں پڑنی چاہیے، بس یوں ہی بنگلہ بھی مل جاوے، کار بھی مل جاوے، اور سب مل جاوے، کس طرح؟ اے سی میں بیٹھ کے، پسینہ بھی نہ نکلنا چاہیے۔ تو یہ تو ہونے والا ان تکلیفوں سے گزرنے کے بعد ایک پھل ملتا ہے۔ جیسا کہ کاروبار کرنے والے تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ پیڑھی بنتے بنتے کتنے سال لگ جاتے ہیں، جب جا کے تو وہ بچے بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں، اور باپ نے پسینہ نکال کر کمایا ہوتا ہے، سالوں کے سال اس طرح کمایا، اور کمانے کے بعد بیٹے کو کہا بیٹھ جا، تو بیٹے کو تو چونکہ بچپنے سے اس نے مالداری دیکھی ہوتی تو سمجھ میں آتی نہیں، عیاشی میں لگ جاتا ہے، خیر وہ اپنی جگہ۔ تو بات کیا ہے، انسان تکلیفوں سے گزرتا ہے، تکلیفوں سے گزرنے کے بعد آسانی آتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے ہی آسانی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ نے جو حکم دے دیا وہ چاہے ہمیں مشکل نظر آئے،
وہ مشکل ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس مشکل سے جب راستے سے گزرے گا تو اس کے بعد آسانیاں دیکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ یقیناً ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں۔ اے اللہ ہماری رات دن کی زندگیاں اے اللہ تیرے سامنے ہیں۔ اے اللہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں، کتنے بڑے نافرمان ہیں۔ اے اللہ ہمیں سب معلوم ہے، اس کے باوجود اے اللہ ہم عمل سے دور ہیں۔ اے اللہ بس تعویلیں کرتے رہتے ہیں۔ اے اللہ تجھے ناراض کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تیری نعمتیں کھا کھا کر ہم تجھے ہی ناراض کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں یہ یقین عطا فرما دے کہ اے اللہ مرنے کے بعد تیرے سامنے حاضر ہونا ہے، تیرے سامنے حاضر ہو کر ہمیں جواب دینا ہے۔ اے اللہ اس کا یقین ہمیں عطا فرما دے، اس کا یقین ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ موت کا یقین عطا فرما دے۔ اے اللہ موت کے بعد کی منازل اے اللہ منزلیں ہیں، اے اللہ ان منزلوں کا یقین ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ مرنے کے بعد کی تیاری ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ سب کچھ جاننے کے باوجود ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ سب کچھ جاننے کے باوجود اے اللہ ہم عمل سے بہت کوسوں دور ہیں۔ اے اللہ اتنی نافرمانیاں کر دی ہے، اتنے گناہوں میں ہم مبتلا ہو چکے کہ اے اللہ نیکی کا ارادہ اگر ہوتا بھی ہے تو اے اللہ ہمارے پیر اٹھتے نہیں ہیں۔ اے اللہ ہم تعویلیں کرتے رہتے ہیں اور اے اللہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھے ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، نافرمانیوں سے اے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کی توفیق عطا فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے سے قریب کر لے، اپنی محبت عطا فرما دے، اپنی محبت عطا فرما دے، دنیا کی محبت نکال کر اپنی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ صحابہ کرام کو جس طرح تجھ سے محبت تھی، تیرے رسول سے محبت تھی، اللہ اس کا شماہی عطا فرما دے۔ اے اللہ تاکہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے، نیکی پر چلنا آسان ہو جائے۔ اے اللہ تیری نافرمانی سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اے اللہ محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ دنیا کی محبت سے نکال کر اپنی محبت ڈال دے۔ اے اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے شان عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔